برکت نام میں آپ سب کو سلام۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں حزقیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ اے آدم ذات، تو ایک تیز تلوار لے اور حجام کے استرک کی طرح اس سے اپنا سر اور اپنی داڑھی منڈوا، اور ترازو لے اور بالوں کو تول کر ان کے حصے بنا۔ پھر جب معاشرہ کے دن پورے ہو جائیں تو شہر کے بیچ میں ان کا ایک حصہ لے کر آگ میں جلا، اور دوسرا حصہ لے کر تلوار سے ادھر ادھر بکھیر دے، اور تیسرا حصہ ہوا میں اڑا دے، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا، اور ان میں سے تھوڑے سے بال گن کر لے اور ان کو اپنے دامن میں باندھ، پھر ان میں سے کچھ نکال کر آگ میں ڈال اور جلا دے۔ اس میں سے ایک آگ نکلے گی جو اسرائیل کے تمام گھرانے میں پھیل جائے گی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ببرکت ہو۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ کیوں ہمیں اپنی نگاہیں اسرائیل پر جمائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں آج کے دور میں اسرائیل جو ہے وہ ایک الارم کلاک ہے۔ جو کچھ اسرائیل میں آج ہو رہا ہے یا ہوتا ہے وہ اچانک نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، وہ کوئی حادثاتی طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ آج جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ خدا کے کلام کے موافق ہے، اور یہ وہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ اور آج تھوڑی دیر کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں کہ کیوں آج اسرائیل جو ہے وہ دنیا کا ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے، کیوں ہر طرف جو ہے لوگ اپنی نگاہیں اٹھا کر اسرائیل کی طرف کیوں دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، اسرائیل جو ہے وہ جو ہے گاڈز ماسٹر پلان ہے، اور خدا نے دنیا میں صرف اور صرف اسرائیل ایک واحد قوم ہے جس کو ایک خاص امت ہونے کے لیے چنا ہے، اور اس خاص امت میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حادثاتی طور پر نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ تو آج اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل میں، تو اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ پہلے سے پریڈکٹ کر دی گئی تھی، وہ پہلے سے اس کی پیشن گوئیاں کر دی گئی تھی، اور دنیا میں آپ کو کوئی ایسی قوم نہیں ملے گی جس کے اندر ہونے والے کام جو ہیں وہ پہلے سے بیان کر دیے گئے ہوں۔ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو کلام مقدس میں بیان کرتا ہے کہ خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسرائیلی جو ہیں وہ مصر کی غلامی میں جائیں گے، جانے سے پہلے ہی خدا نے ان کو بتا دیا تھا، اور پھر خدا نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ خدا بنی اسرائیل کو ایک بڑی مال و دولت دے کر مصر کی غلامی میں سے چھڑائے گا۔ خدا نے ہونے سے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا۔ پھر خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ خدا انہیں ایک وعدہ کی ہوئی سرزمین میں، ایک نئے ملک کنعان میں لے کر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، اور خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں گا، اور کلام مقدس میں بیان کرتا ہے کہ پھر یروشلم کو چنا گیا، اور یروشلم کے اندر خدا کی ہیکل کو بنایا گیا، اور خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں اپنی قیام گاہ بناؤں گا۔ قیام گاہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ رہنے کی جگہ کو، گھر کو، ڈویلنگ پلیس کو۔ تو خدا نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں گا، اور ایسا ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ ہیکل جو ہے وہ بنی، اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے حالات کو ہونے سے پہلے ان کے بارے میں کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دو، اگر تم مجھے رد کر دو، اگر تم گمراہ ہو جاؤ اور دنیا کے دوسرے خداؤں کی پوجا کرنے شروع کر دو، تو خدا نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اپنے پاس سے دور کر دوں گا۔ خدا نے کہا کہ میں تمہیں اسیری میں بھیجوں گا، اور جیسا ہوا۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اسیری میں چلے گئے، سیریا کی اسیری میں وہ چلے گئے، اور پھر ناردن کنگڈم جو ہے وہ ہم جانتے ہیں، کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب انہوں نے بھی خدا کو چھوڑا، اپنے زندہ خدا کی بات کو نہ مانا، تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ بھی بابل کی اسیری میں، ناردن کنگڈم جو ہے وہ بھی بابل کی اسیری میں گئے۔ اور پھر کلام مقدس میں یہ بھی بیان کرتا ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ میں یہاں پر، میں تمہارے درمیان میں اپنا نام رکھوں گا،
لیکن اگر تم گمراہ ہوئے، اگر تم نے دوسرے خداؤں کو مانا اور میری قیام گاہ کو، میرے رہنے کی جگہ کو اگر تم نے ناپاک کیا، اس کو بے قدری کی، تو میں اس کو مسمار کر دوں گا، اپنا نام وہاں سے ہٹا دوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پہلی دفعہ جو سلیمان نے ہیکل بنائی تھی وہ تباہ و برباد ہوئی، اور پھر جو دوسرا سیکنڈ ٹیمپل بنایا گیا وہ بھی تباہ و برباد ہوا۔ خدا نے پہلے سے یہ سارے واقعات جو اسرائیل میں ہو رہے ہیں ان کی پیشن گوئیاں کی، اور پھر ہم جانتے ہیں کلام مقدس میں کہ خدا نے کہا کہ اگر وہ اپنی بری روشوں سے پھر بھی باز نہ آئے، جب میں ہیکل کو مسمار کر دوں گا، پھر بھی اگر انہوں نے توبہ نہ کی، پھر بھی وہ اگر میری طرف نہ مڑے، اگر انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار نہ کیا، تو میں انہیں تمام دنیا میں، دنیا کی چاروں سمت پراگندہ کر دوں گا، ان کو دنیا کے تمام کونوں کی طرف بکھیر دوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تتر بتر ہوا، پراگندہ ہوا، اور پھر خداوند نے کہا کہ جب میں انہیں دنیا کے تمام چاروں سمت میں بکھیر دوں گا، اور اگر وہاں پر دنیا کی چاروں سمتوں میں اگر وہ اپنے آپ کو خاکسار بنائیں گے، اپنے آپ کو اگر وہ میری طرف رجوع کریں گے، میری طرف اگر وہ اپنے دل لگائیں گے، تو میں ان کو دنیا کی چاروں سمتوں سے پھر دوبارہ اکٹھا کر دوں گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ یہ ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہوئی ہیں، اور ہم ان کو پورا ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے یہودی جو ہے وہ واپس اسرائیل میں نہیں گئے۔ اور پھر خدا نے ان سے کہا کہ خدا انہیں واپس لے کر آئے گا اور ان کے ملک میں ان کو بحال کرے گا۔ کہاں پر بحال کرے گا؟ ان کے ملک میں ہی۔ اسرائیل جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ہے، اور خدا نے کہا کہ ان کو ان کے ملک میں وہ بحال کرے گا، اور خدا نے کیا ہے۔ یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر خدا نے کہا کہ جب خدا ان کے ملک میں ان کو دوبارہ سے بحال کر دے گا، تو پھر خدا اپنے نام کے لیے قیام گاہ کو، اپنی قیام گاہ کو دوبارہ سے ان کے درمیان میں تعمیر کرے گا، تاکہ خدا ان کے درمیان میں دوبارہ سے رہ سکے۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس پیشن گوئی کو پورا ہونا باقی ہے، ابھی ہیکل کو تعمیر ہونا ضروری ہے۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ جب خدا ان کے درمیان میں قیام کرے گا، تو پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ سے ہٹائے نہ جائیں گے، پھر دوبارہ کوئی اسرائیل پر قبضہ نہیں کر پائے گا، پھر دوبارہ کبھی اسرائیل جو ہے وہ دنیا کے نقشے سے مٹایا نہیں جائے گا۔ اور پھر خداوند نے کہا کہ جب میں انہیں ان کے ملک میں بسا دوں گا، تو پھر کلام مقدس میں لکھا، خدا نے کہا کہ میں انہیں ایک نیا دل بخشوں گا اور اپنی شریعت ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پھر تمام اسرائیل جو ہے وہ نجات پائے گا۔ تو میرے عزیزو، زیادہ تر جو پیشن گوئیاں ہیں یہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور ہم ان پیشن گوئیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، اسرائیل میں جو کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے وہ اچانک نہیں ہو جاتا، اس کے پیچھے ایک سبب ہے، اس کے پیچھے ایک فورس ہے جو پیچھے کام کر رہی ہے، اینڈ دیٹ فورس از آور گاڈ۔ وہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہے جس نے اپنے وعدوں کو ترک نہیں کیا، جو اپنی قوم کو بھولا نہیں ہے۔ آج اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی اور خدا کے منصوبے کے عین موافق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اپنی نگاہیں اسرائیل پر جمائے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ اینڈ ٹائم میں ہمارے لیے ایک ٹائم کلاک کی مانند ہے، ایک ٹائم پیس کی مانند ہے، الارم کلاک کی طرح ہے، کہ جیسے ہی الارم کلاک آپ کو آواز دیتا نا، فوراً اس کی آواز سن کے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی میرے عزیزو، آج اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں جگانے کے لیے ہے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے کہ ہم اپنی گہری نیند سے اٹھیں، جاگ جائیں اور دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد آج کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید خدا نے تو اسرائیل کو رد کر دیا ہے، اب اسرائیل جو ہے وہ خدا کے منصوبے میں شامل نہیں، بلکہ آج کلیسیا خداوند کے منصوبے میں ہے۔ خدا نے اسرائیل کو کلیسیا کے ساتھ بدل دیا ہے۔ That is misunderstanding۔ یہ خدا کے کلام کے منافق ہے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ خدا کبھی بھی اسرائیل کو رد نہیں کرے گا، اور نہ خدا نے کبھی اسرائیل کو رد کیا ہے۔ یاد رکھیں، اسرائیل شروع ہی سے خدا کے منصوبے میں شامل رہا ہے اور اینڈ تک خدا کے منصوبے میں رہے گا۔ یاد رکھیں، بنی اسرائیل کے علاوہ
اور کہیں سے نجات نہیں ہے. اور یہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. یسوع مسیح نے کہا کہ نجات یہودیوں میں سے ہے. اگر کوئی شخص آپ کے لیے نجات کا پیغام لے کر آتا ہے جو کہ یہودیوں میں سے نہیں ہے, تو یاد رکھیں میرے عزیزو, دیٹ از اوکلٹ, وہ بدعت ہے. یاد رکھیں یسوع مسیح ایک یہودی کے طور پر اس دنیا میں پیدا ہوا, یہودی کے طور پر اس نے اس دنیا میں زندگی گزاری, یہودی کے طور پر ہی وہ ایک مرا, اور یہودی کے طور پر ہی وہ آسمان پر اٹھایا گیا, اور یہودی کے طور پر ہی وہ دوبارہ اس دنیا میں آنے والا ہے. وہ اسرائیل ہی میں سے آسمان پر گیا, اور اسرائیل ہی میں وہ دوبارہ واپس آئے گا, اور پھر اسرائیل ہی میں سے وہ تمام دنیا پر حکمرانی کرے گا. اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے, کلیسیا کی بیداری کے لیے. اور اگر آج آپ اپنے آپ کو کلیسیا سمجھتے ہیں, یسوع مسیح کی دلہن سمجھتے ہیں, یسوع مسیح کے بدن کا حصہ سمجھتے ہیں, تو پھر میرے عزیزو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور اپنی نگاہیں اسرائیل پر جمانے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا نے اسرائیل کو رد کیا. تو آئیے ذرا اس کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں سے ازائیہ چیپٹر 54 ورس 7 to 10. میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا, لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا. خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا, پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا, کیونکہ میرے لیے یہ طوفان نوح کا سب معاملہ ہے کہ جس طرح میں نے قسم کھائی تھی کہ پھر زمین پر نوح کا سا طوفان کبھی نہ آئے گا, اسی طرح اب میں نے قسم کھائی ہے کہ میں تجھ سے کبھی آزردہ نہ ہوں گا, اور تجھ کو نہ کھڑکوں گا. خداوند تجھ پر رحم کرنے والا یوں فرماتا ہے کہ میں پہاڑ تو جاتے رہے اور ٹیلے ٹل جائیں, لیکن میری شفقت کبھی تجھ پر سے جاتی نہ رہے گی, اور میرا صلح کا عہد نہ ٹلے. آمین. آمین. یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے میں نے ایک دم کے لیے تجھے چھوڑ دیا, لیکن رحمت کی فراوانی سے تجھے لے لوں گا. خداوند تیرا نجات دینے والا فرماتا ہے کہ قہر کی شدت میں نے ایک دم کے لیے تجھ سے منہ چھپایا, پر اب میں ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا. یاد رکھے خدا نے بنی اسرائیل کو کبھی رد نہیں کیا. اس نے تھوڑی دیر کے لیے اسرائیل کو چھوڑا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے, جینٹائل کے لیے, غیر قوموں کے لیے, تاکہ ہم جو غیر قومیں ہیں, جو جینٹائلز وہ کہلاتے ہیں, وہ بچائے جائیں, تاکہ وہ بھی خدا کے رحم اور خدا کے ترس کے حقدار بنے, تاکہ ان پر بھی خدا کی شفقت ہو. اور پھر دیکھیں یرمیہ نبی کا صحیفہ, اس کا 31واں باب اور اس کی 35ویں آیت سے لے کر 37ویں آیت تک. خداوند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا, اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا, جو سمندر کو موجزن کرتا ہے, جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں, یوں فرماتا ہے اس کا نام رب الافواج ہے. پلیز غور سے سنیے گا اب ذرا. خداوند فرماتا ہے کہ اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ رہے. خداوند فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناپ سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے, تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب اعمال کے سبب سے رد کر دوں گا. خداوند فرماتا ہے. یہاں پر خدا کا وعدہ ہے بنی اسرائیل کے لیے کہ اب سورج اور چاند اور ستارے جو ہیں یہ مٹ سکتے ہیں. اگر سورج اور چاند ستارے نہ رہیں, اور اگر یہ زمین جو ہے وہ نہ رہے, تو پھر بنی اسرائیل بھی خدا کی قوم نہیں رہے گی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب بنی اسرائیل قوم نہیں رہے گی. کب؟ جب یہ آسمان اور زمین مٹ جائیں گے. خدا کا کلام مقدس میں لکھا خدا ایک نیا آسمان پیدا کرے گا, ایک نیا آسمان بنائے گا, ایک نئی زمین ہوگی جس کو ہم نیا یروشلم کہتے ہیں, اور وہاں اس وقت جو ہے پھر بنی اسرائیل کی ضرورت نہیں رہے گی. تو میرے عزیزو,
خدا نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ سورج اور چاند اور ستارے رہیں گے اس وقت تک اسرائیل جو ہے وہ ایک خدا کی چنیدہ قوم کے طور پر رہے گی. یاد رکھیں خدا نے اسرائیل کو رد نہیں کیا اور نہ ہی خدا نے اسرائیل کو کبھی چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے. خدا کے سارے وعدے جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں اور آج وہ وعدوں میں ہم ایمان کے ذریعے سے اس میں شامل ہوئے. ان وعدوں میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں، جتنے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ وعدے کیے گئے ہیں، آج ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے اس میں شامل ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں ہم ایک ایسا انجیر کا درخت ہیں جو کہ جنگلی ہے، جس کو اچھے انگور کے ساتھ گرافٹنگ، کیا کہتے ہیں اس کو؟ گرافٹنگ ہی کہتے ہیں. گرافٹنگ اس کی ہے، پیوند کاری اس کو کی گئی ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہم اصل انجیر کا جو درخت ہے اس کے اندر ہماری پیوند کاری کی گئی ہے. ہم صحیح اوریجنل درخت نہیں ہیں، لیکن اگر ہم اس درخت سے کچھ حاصل کر رہے ہیں تو اس درخت کے تنے اور اس کی جڑوں کی وجہ سے حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ تنے اور جڑیں جو ہیں وہ ابھی بھی مضبوط ہیں، ابھی ان کو اکھاڑا نہیں گیا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو، جو لوگ کہتے ہیں کہ اب اسرائیل خدا کے منصوبے میں نہیں رہا بلکہ کلیسیا خدا کا منصوبہ ہے، تو یہ خدا کے کلام کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یاد رکھیں اسرائیل خدا کی چنی ہوئی قوم ہے، لیکن کلیسیا جو ہے وہ اس کے بیٹے کی دلہن ہے. ٹھیک ہے، وی آر دی برائڈ آف کرائسٹ، ہم مسیح کی دلہن ہیں، جبکہ بنی اسرائیل دلہن نہیں ہے، وہ یسوع کی دلہن نہیں اب، لیکن وہ دلہن میں شامل ہوگی. کلام مقدس میں لکھا کہ جب وہ سارا اسرائیل خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے گا تب. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کیوں خدا نے اسرائیل کو چھوڑا. کلام مقدس میں سے ابھی ہم نے پڑھا کہ خدا نے تھوڑے وقت کے لیے خدا نے بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا، ان کو پیچھے کر دیا. کیوں؟ اس لیے تاکہ اول آخر ہو جائیں اور آخر جو ہیں وہ پھر دوبارہ سے اول ہو سکے. اور یاد رکھیں میرے عزیزو، اب جو ہے اب غیر قوموں کی وہ میعاد جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، جس میں خدا نے اسرائیل کو پیچھے کر دیا اور غیر قوموں کو آگے لے کر آیا. آئیے ذرا اس کے لیے کلام مقدس میں سے دیکھیں لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی 24ویں آیت. جی کلام مقدس میں اس طرح سے لکھا ہے کہ غیر قوموں کی میعاد جو ہے یاد رکھیں اب پوری ہو چکی ہے. اور یہاں پر لکھا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے. اور جب تک، یہ لفظ جب تک کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، لکھا ہے اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. کب تک؟ کب تک یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا؟ جب تک غیر قوموں کی میعاد جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ پیریڈ جس میں غیر قوموں کی نجات کا کو اولیت دی ہے، پرورٹی دی ہے، وہ جب تک کمپلیٹ نہ ہو جائے. تو یہاں پر کلام مقدس بیان کرتا ہے، اور آج یہ بات تمہاری آنکھوں کے سامنے پوری ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے. آج یروشلم پر کس کی حکومت ہے؟ ہاں، اسرائیل کا دوبارہ سے یروشلم جو ہے وہ کیپٹل بن چکا ہے، اور اس مینز کہ جو غیر قوموں کی جو میعاد ہے وہ پوری ہو چکی ہے، اب وہ پوری ہو چکی ہے، اور یہودیوں کی میعاد جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے. آئیے ذرا اس کے لیے دیکھیں رومیوں کے نام خط اس کا 11واں باب اور اس کی 25ویں اور 26ویں آیت. ہے بھائیو، یدی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو بدھیمان سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے انجان رہو کہ جب تک انیہ جاتیاں پوری ریتی سے پرویش نہ کر لیں تب تک اسرائیل کا ایک بھاگ ایسا ہی کٹھور رہے گا، اور اس ریتی سے سارا اسرائیل ادھار پائے گا. جیسا لکھا ہے، چھڑانے والا سیون سے آئے گا اور ابھیشکت کو یعقوب سے دور کرے گا. آمین آمین آمین. یہاں پر سنیں ذرا غور سے کیا کلام مقدس میں لکھا ہے. اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے
नावाकिफ रहो। यहां पर पौलुस रसूल नसीहत कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इस मिस्ट्री से, इस भेद से नावाकिफ रहो, बल्कि इस भेद को समझ लो, इस भेद को जान जाओ। और वो भेद क्या है? वो ये है कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और ये जो है ये उसी पेशन गोई की तरफ अलामत है जो भी हमने कलाम मुकद्दस में से हिजकिय्याह में से पढ़ा है। या हिजकिय्याह को खुदा ने कहा कि अपने बाल जो है वो तू हजाम के उसरे के साथ कटवा, सर के बाल भी और दाढ़ी के बाल भी, और उनके 4 हिस्से बना ले, छोटे छोटे हिस्सों में। और यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि वो कहता है कि उसका एक हिस्सा जो है बालों का आग में जला दे, और बनी इस्राएल जो है जब यरूशलेम को टेक ओवर कर लिया जाएगा तो उनको कत्लो गारत किया जाएगा, आग में जलाया जाएगा, जब वो सारे यरूशलेम को आग में जला देंगे। और दूसरा हिस्सा लेकर वो कहता है कि उसको इधर उधर बखेर दे, इधर उधर बखेर दे, और दूसरा चंद कुछ हिस्सा जो इस्राएल का है वो इधर उधर और दूसरी कौमों में बखेर दिया जाएगा। और फिर तीसरा हिस्सा जो है वो कहता है कि तीसरा हिस्सा हवा में उड़ा दे, और मैं तलवार खींचकर उसका पीछा करूंगा। वो कहता है कि कुछ बालों को हवा में उड़ा दे, और फिर कलाम कहता है कि तलवार उनका पीछा करेगी, यानी लोग जो हैं वो अपनी जानें बचाकर भागेंगे। और ये चीजें जो हैं हम अपनी आंखों से पूरी होती हुई कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि ये पेशन गोई जो है पूरी की पूरी हमारी आंखों के सामने पूरी हुई है। और फिर वो चौथे हिस्से के बारे में कहता है, और थोड़े से, और उनमें से थोड़े से बाल गिन कर ले और उनको अपने दामन में बांध ले, फिर उनमें से कुछ निकाल कर आग में डाल और जला दे। इसमें से एक आग निकलेगी जो इस्राएल के तमाम घराने में फैल जाएगी। और फिर वो आखिरी हिस्से में कहता है कि थोड़े से बाल लेकर उसको अपने लिबास के साथ, अपना तालीत जो है उसके कोने में एक हिस्से में एक बांध ले। इसका मतलब है कि खुदा कुछ लोगों को महफूज करेगा, खुदा कुछ हिस्से को बचाकर अपने लिए महफूज रखेगा। जैसे कि एलिया नबी के बारे में लिखा है कि जब एलिया ने देखा कि बहल के सारे नबियों को पूरे मुल्क में से एजेबल ने कत्ल करवा दिया, तो वो खुदा को साथ गिला करता, और खुदा कहता है सारे मर गए, बस मैं ही एक ही बचा खुदा। तो खुदा कहता नहीं, ये तेरी लाइल्मी है, मैंने अभी कुछ लोग अपने लिए बचा रखे हैं जिन्होंने अभी बहल को सजदा नहीं किया, जो अभी बहल की पूजा करने वाले नहीं हुए, जिन्होंने अपने आप को बहल के साथ आलूदा नहीं किया। तो मेरे अजीजों, खुदा अपने लिए कुछ रेमनेंट जो है वो रख छोड़ता है, अपने लिए कुछ बचा रखता है, और खुदा ने तमाम दुनिया में से कुछ यहूदियों को अपने लिए बचाए रखा। और यहां पर ये जो हवाला पढ़ा गया है रोमियो के नाम खत में, पौलुस रसूल इसी हिस्से के बारे में बताता है कि जो बचे हुए हैं खुदा ने उनके दिलों को सख्त कर दिया है। मैं इसको दोबारा से पढ़ता हूं, प्लीज गौर से सुने। लिखा है, पौलुस रसूल कहता है कि तुम इस भेद से नावाकिफ ना रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है, और जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो, कितनी ना दाखिल हो, पूरी पूरी दाखिल ना हो, वो ऐसा ही रहेगा। यानी उनका दिल सख्त ही रहेगा, उनका दिल उस वक्त तक सख्त रहेगा जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी नहीं हो जाती। तो मेरे अजीजों याद रखें, आज गैर कौमों की मियाद पूरी हो चुकी है, और मैं आपको बताऊं कि दुनिया में आज कलीसिया जो तेजी के साथ बढ़ी है, इस्राएल उसमें तीसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा कलीसिया जो यहां पर तरक्की कर रही है वो चाइना है, और दूसरे नंबर पर ईरान है, और तीसरे नंबर पर इस्राएल है, जहां पर मसीही जो हैं बड़ी रैपिडली स्पीड के साथ खुदावंद के पास आ रहे हैं, और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने पूरा हो रहा है। इट मींस वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स। इसका मतलब यह है कि हम बहुत अखीर अय्याम में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसलिए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को खोलें, देखें कि आज हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, गुमराही का शिकार ना बने। ये ना कहें कि शायद अभी तो खुदावंद के आने में सदियां पड़ी हैं, शायद पता नहीं कितना जमाना रह गया है। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किसी वक्त भी आ सकता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि वी आर लिविंग इन एंड आवर, आखिरी घंटे में। और मैं कहता हूं अक्सर कि खुदावंद यीशु मसीह दरवाजे में खड़ा है, और बस उसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर उसने पांव उठाया हुआ है, बस वो बाहर पांव रखने को है, उठा चुका है पांव, वो किसी वक्त भी अपना पांव बाहर रख सकता है। तो मेरे अजीजों, हम ये सारी की सारी पेशन गोइयां जो हैं अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए
دیکھ رہے ہیں، اس لیے گمراہ نہ ہوں، اس لیے ابلیس جو ہے وہ آپ کو گمراہ نہ کرنے پائے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے کہ جب تک غیر قومیں پوری داخل نہ ہوں وہ ایسا ہی رہے گا، اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ جب غیر قوموں کی میعاد پوری ہو جائے گی تو پھر کلام مقدس میں کہ تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ اور آج اسرائیل جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ خدا، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں، اسرائیلی لوگ جو ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اکثر جو ہم مسیحی ہیں، ہم یہودیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ یہودیوں نے یسوع کو قتل کر دیا۔ یہی الزام لگاتے ہیں نا کہ یہودیوں نے یسوع مسیح کو قتل کر دیا، اس لیے خدا نے بھی انہیں رد کر دیا۔ تو یاد رکھیں، بنی اسرائیل نے خداوند یسوع مسیح کو قتل نہیں کیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ ہاں جی، کس نے کیا تھا؟ رومنز نے، لیکن کروایا جوز نے تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں، رومیو کے نام خط اس کے 11ویں باب کی پہلی 2 آیات میں لکھا ہے کہ پالوس رسول بیان کرتا اور کہتا کہ خدا نے اسرائیل کو رد نہیں کیا۔ لکھا ہے یہاں پر، میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پس میں کہتا ہوں کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ نیور، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کیا خدا نے اپنی امت کو رد کر دیا؟ فوراً پالوس رسول کہتا ہے نو، نیور، کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں بھی اسرائیلی، ابراہام کی نسل اور بنیامین کے قبیلے سے ہوں۔ خدا نے اپنی اس امت کو رد نہیں کیا جسے اس نے پہلے سے جانا۔ تو یاد رکھیں، خدا نے کبھی بھی اسرائیل کو رد نہیں کیا۔ اور ہم جو بنی اسرائیل، ہم جو غیر قوم کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے قتل کروایا، اس لیے خدا نے ان کو رد کر دیا، اور اب انہوں نے کہا تھا کہ یسوع کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو، یہی کہا تھا نا۔ تو اب وہ خون کے متحد ہیں، اور ایک خونی کی سزا، خون یہ نا، اس کا قتل کی، جو قتل کرتا ہے اس کو واجب ہے کہ وہ قتل کیا جائے۔ تو جب یہودی ربیوں نے کہا کہ یسوع کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو، تو ہم جو کرسچن اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہر ایک یہودی بچہ جو اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر خونی ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا گلا کاٹ دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا یہ ہے خدا کے کلام کی انٹرپریٹیشن؟ نو، نیور۔ یاد رکھیں، یسوع کا خون جو ہے وہ کسی کو موت نہیں دیتا ہے، یسوع کا خون کسی کی تباہی کا باعث نہیں بنتا ہے۔ گو کہ یہ پیشن گوئی ہے جو یسوع کے خلاف کی گئی تھی، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو یسوع کی مخالفت سے الٹ کر اس کی فیور میں بنا دیا۔ یہ فیور میں چلی گئی یسوع کی پیشن گوئی کہ یہودیوں نے کہا کہ یسوع کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو، یعنی یسوع کا خون برکت کا باعث بنتا ہے، برکت دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یسوع کا خون ہمیں اور ہماری اولاد کو برکت دے۔ جیسے کہ ایک اور پیشن گوئی ہے جو کہ کلام مقدس میں کی گئی ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھ سکتے۔ پہلی پیشن گوئی کہ یسوع نے کہا، انہوں نے کہا کہ یسوع کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو۔ آپ اس کو میتھیو چیپٹر 27 ورس 25 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں۔ تو یاد رکھیں، یسوع کا خون زندگی دیتا ہے، موت نہیں۔ یسوع کا خون جو ہے وہ بندروں کو توڑتا ہے، بندروں میں جکڑتا نہیں۔ مسیح نے اپنے خون کو اسی وقت صلیب کے اوپر ہی اس کی معافی دے دی تھی۔ یسوع نے کہا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع کے خون کی اسی وقت معافی ہو گئی تھی۔ تو اس لیے یہ نبوتی کلام جو ہے وہ آلریڈی نجات کا باعث ٹھہرا ہے بنی اسرائیل کے لیے۔ اور پھر ایک اور پیشن گوئی جو ہے وہ یسوع کے خلاف کی گئی تھی، فیور میں نہیں کی گئی تھی، خلاف کی گئی تھی۔ اور آپ اس کو جان چیپٹر 11 ورس 49 میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 49 ورس میں۔ وہاں پر ایک سردار کاہن نے نبوت کی تھی اور کہا تھا کہ ایک شخص ساری قوم کے بدلے مرے، یہ زیادہ بہتر ہے نا؟ یاد آیا کسی کو کہ خدا کے سردار کاہن نے کہا تھا کہ بہتر ہے اس سے بجائے کہ ساری قوم مرے، بہتر ہے کہ ایک شخص ساری قوم کے لیے مر جائے۔ اور یہ پیشن گوئی جو ہے وہ یسوع کو قتل کرنے کے لیے کی گئی تھی،
لیکن خداوند نے اس کو بھی الٹ کر دیا ان کے لیے کہ ایک شخص مر کر ساری قوم کو بچانے کا وسیلہ ٹھہرا. اور آج خداوند یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ ساری بڑی اسرائیل قوم کے لیے نجات کا باعث ٹھہرا ہے, بڑو بخشش کا باعث ٹھہرا ہے, معافی کا باعث ٹھہرا ہے, نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ تمام دنیا کے لیے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, آج اسرائیل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے. اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ہماری نگاہیں ہر وقت اسرائیل کے اوپر لگی رہیں, کیونکہ خدا کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا, وہ ہر کام با مقصد کرتا ہے. تو یاد رکھیں میرے عزیزو, خدا نے اسرائیل کو رد نہیں کیا, خدا نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا, خدا نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے اندھے اور بہرے بنایا. آئیے ذرا اس کے لیے دیکھیں کلام مقدس میں رومنس چیپٹر 11 ورس 8 and 9. چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں. اور داؤد کہتا ہے کہ ان کا دسترخوان ان کے لیے جال اور پھندا اور ٹھوکر کھانے اور سزا کا باعث بن جائے. آمین آمین. چنانچہ لکھا ہے کہ خدا نے ان کو آج کے دن تک سست طبیعت دی اور ایسی آنکھیں دی جو نہ دیکھیں اور ایسے کان جو نہ سنیں. یہ اٹ واز گاڈس پلان, یہ خدا کا منصوبہ تھا. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی خود تمثیلوں میں ان کے ساتھ باتیں کی. کیوں؟ لوگ اس کے شاگردوں نے پوچھا بھی ان سے کہ خداوند کیوں تمثیلوں کے ساتھ بات کرتا ہے؟ تو خداوند نے کہا تھا کہ تاکہ وہ سنتے ہوئے نہ سنیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھ پائیں. اس لیے کیونکہ خدا نے ان کو اس وقت سست طبیعت دی تھی اور خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا. کیا آپ کسی اندھے پر الزام لگا سکتے ہیں کہ یہ دیکھتا نہیں ہے؟ ہاں, کبھی کسی اندھے کو آپ نے مارا ہے اور تینوں کو نظر نہیں آتا؟ ہاں, کبھی مارا کسی نے یا کسی کو مارتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے ساتھ لوگ مہربانی سے پیش آتے ہیں, اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ اس کو نظر نہیں آتا. تو اس لیے میرے عزیزو, ہمیں بنی اسرائیل کے لیے کٹھور نہیں ہونے کی ضرورت, ہمیں ان سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا, بلکہ ہمیں اپنی شفقت ان کو دکھانے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے بنی اسرائیل کے لیے. یہ خدا نے ذمہ داری ہمیں دی ہے کیونکہ خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کیے رکھا اور اب خدا نے ان کی آنکھوں کو کھولا ہے کیونکہ اب غیر قوموں کی میعاد جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب خدا نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں اور اپنے ذہنوں کے ساتھ اس کو سمجھیں بھی. کیا آپ نے کبھی کسی بہرے شخص کو کے اوپر الزام لگایا کہ تمہیں سنائی نہیں دیتا کنی باری تم کیا؟ ہاں, کرتے ہیں کبھی ہم اس کے ساتھ غصے ہوتے ہیں کہ تجھے سنائی نہیں دے رہا, اتنی دفعہ تجھے کہہ رہا ہوں. نہیں, ہم لوگ کرتے کیونکہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس کو سنائی ہی نہیں دیتا. تو یہی طبیعت خدا نے بنی اسرائیل کو دی ہے. آپ بنی اسرائیل پر الزام نہیں لگا سکتے کہ کیوں وہ اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ان میں سے پیدا ہوا, اس نے ان کے لیے جان قربان کی اور ساری کی ساری پیشن گوئیاں یسوع مسیح کے بارے میں انہی کے کلام میں لکھی ہے, پھر وہ کیوں نہیں دیکھتے, پھر وہ کیوں یسوع کو قبول نہیں کرتے؟ تو اس کا سبب میرے عزیزو میری اور آپ کی بہتری ہے. میرے اور آپ کے لیے خدا نے ان کو سست طبیعت دی ہے تاکہ خدا ان کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کر کے ہمیں آگے لے کر آئے جو کہ غیر قوم ہے, جن کے ساتھ کوئی نجات کا وعدہ نہیں ہے, جن کو کوئی بھی خداوند نے فیور نہیں دیا ہے. اب خدا ان کے لیے مہربانی کا دروازہ کھولتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ہمارے فائدے کے لیے خدا نے ان کو سست طبیعت دی ہے کہ وہ جلدی خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ نہ کریں. اس لیے خدا نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھ نہ پائیں. ان کے کانوں کو اس لیے خدا نے بہرا کیا ہے تاکہ وہ سن کر اس کو سمجھ کر اس کو قبول نہ کر پائیں. تو اس لیے میرے عزیزو بنی اسرائیل پر الزام لگانے والے نہ بنے بلکہ اسرائیل کے لیے دعا کرنے والے لوگ بنے, کیونکہ خداوند نے کہا ہے اور خدا کے کلام مقدس میں اس کا وعدہ ہے کہ جو اسرائیل کو بلیس کرے گا, جو ان کو برکت دے گا, خدا ان کے لوگوں کو برکت دے گا, اور جو اسرائیل پر لعنت کرے گا خدا ان پر لعنت کرے گا. تو اس لیے میرے عزیزو لعنت پانے والے لوگ نہ بنے بلکہ برکت حاصل کرنے والے لوگ بنے. آج اپنی آنکھوں کو کھولیں کہ آج ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے, ہماری کلیسیا کی ترقی کے لیے ہے, کلیسیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس کا آنا جو ہے وہ چور کی مانند ہے, لیکن دنیا کے لیے اس کا آنا چور کی مانند ہے, کلیسیا کے لیے نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے پرفیکٹلی پریپیئر ہو جائیں
कामिल तौर पर तैयार हो जाएं, तो फिर अपनी निगाहें इसराइल पर जमाए रखें, क्योंकि आज जो कुछ वहां पर हो रहा है वो इस पेशन गोइयों की तकमील के लिए हो रहा है। तो आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें और खुदावंद से कहें कि खुदा तो हमें तौफीक दे कि हम इस आखिरी अय्याम में, इस दौर में जिसमें से हम गुजरे हैं, इसको अपने इर्द गिर्द के हालात को समझें और जानें कि क्या हो रहा है, हम बेखबर ना रहें।